آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں مسائل السلوک پر، اور یہ سلسلہ ہمارے ایک عرصے سے جاری ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک کا ایک حصہ رکھا ہے۔ مسائل السلوک سے مراد یہ ہے کہ تصوف و سلوک یہ کیا چیز ہے، اس کے علوم و معارف کہاں سے آئے ہیں، اور قرآن و احادیث میں اس کا استنباط کہاں سے ملتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمال کیا ہے کہ اپنے بیان القرآن تفسیر میں قرآن کے آیات سے ہی مسائل تصوف کو ثابت فرمایا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ غیر علمی ذخیرہ جو امت کے سامنے آیا ہوا ہے اور قرآن سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے مسائل السلوک کے عنوان سے حضرت نے پورا ایک حصہ جو ہے بیان القرآن میں نقل فرمایا، اور جن جن قرآنی آیات سے وہ مسائل تصوف ثابت ہوتے ہیں ان قرآنی آیات کو نقل کر کے اس مسئلے کا مستنبط کیا ہے۔ وہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ آج ہم اس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 پر گفتگو کریں گے۔ اس سے بھی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ تصوف سلوک کا ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے، اور وہ جو آیت ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو حضرت نے اس سے اس مسئلے کو ثابت فرمایا، اور وہ آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے کے دن، پس کہا ہم نے ان کو ہو جو بندر ذلیل، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھے اور جو پیچھے آنے والے ہیں، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں 65 66، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون ذکر فرمایا۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا اور بحر قلزم کے کنارے پر بنی اسرائیل آباد تھے، اور اس بستی کو ایلا کہا جاتا تھا۔ آج کل اس کا نام جو ایلات ہے، تو وہاں پہ بنی اسرائیل آباد تھے، اور ظاہر ہے کہ اس بحر قلزم کے اس کنارے پر مچھلیاں بہت تھیں، اور ان لوگوں کا گزر بسر بھی مچھلیوں پہ ہوتا تھا۔ مچھلیاں شکار کرتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے، پھر آگے تجارت کے طور پہ اور قریب کے علاقوں میں بھیجتے تھے، تو ایک ان کا اچھا کسب معاش بنا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک آزمائش میں ڈالا، ایک حکم دیا۔ حکم یہ دیا کہ تم ہفتے والے دن میں مچھلیاں شکار نہیں کرنا۔ ہفتے والے دن کے باقی دنوں کے اندر تمہیں مچھلیاں شکار کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہفتے کے دن تمہیں منع ہے۔ ہفتے کے دن سے مراد یہ تھا کہ جمعے کا دن گزر کے جیسے مغرب شروع ہوئی تو پھر اگلا جو ہے وہ ہفتے کا دن گزر کے جب مغرب آتی اس وقت تک، کیونکہ شرعی اسلامی جو دن ہے اس کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے، لہٰذا جمعہ گزر کے مغرب سے سٹارٹ ہوتا تھا وقت، اور پھر یہ کہ رات گزر کے ہفتے کا دن گزر کے پھر آگے جو مغرب شروع ہوتی تھی، گویا کہ وہ مغرب جو ہے اتوار کی مغرب تھی، تو اس وقت تک یہ اتنا جو ہے وقت متعین کر دیا تھا، اس دوران میں تمہیں جو ہے مچھلیاں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ شکار کرتے رہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آزمائش یہ ڈال دی کہ اس ہفتے والے دن میں مچھلیاں کثرت سے آنے لگی۔ وہ جب کثرت سے آتی تو اب یہ رال ٹپکاتے، کیونکہ ان کا تو گزر بسر یہی تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ یار ہفتے کے دن میں اگر اجازت ہوتی تو ہم ڈھیر ساری مچھلیاں جو ہے قبضہ کرتے اور شکار کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ ان پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ جیسے خود ہماری شریعت اسلامیہ میں پابندی ہے کہ خرید و فروخت میں جمعے کے دن جب پہلی اذان ہو جاتی ہے، پہلی اذان سے لے کے امام کے سلام پھیرنے تک پابندی ہے کہ آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر اس دوران میں آپ نے خرید و فروخت کی، یہاں تک کہ اس دوران میں آپ نے نکاح بھی کیا، اس بارے میں فقہا کا فتویٰ ہے کہ نکاح باطل ہے، نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ تو یہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے کہ پہلی اذان ہونے کے بعد امام کے سلام پھیرنے تک کا وقت، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی گویا کہ ہم پر یہ آزمائش ڈال رکھی کہ اس دوران میں آپ نے خرید و فروخت نہیں کرنی، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو جمعے کی تیاری سے ہٹ کرو۔
آج جمعے کی تیاری کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہے، آپ غسل کر رہے ہیں، کپڑے استری کر رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، تو گویا کہ یا یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جمعے کے لیے چل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کہ جو اس کے لیے معاون و ممید ہوتی ہیں اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی چیز خرید و فروخت اگر کی تو وہ خرید و فروخت حرام، اس کا نفع حرام۔ یہاں تک کہ لکھا کہ نکاح بھی اس دوران میں اگر کیا تو نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ہم پر، اور لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ اس مسئلے کو سمجھتا بھی نہیں اور اس پہ عمل بھی نہیں ہے، کہ بازار چلے جا رہے ہیں، اذان اول ہو گئی ہے اور لوگ خرید بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا یہ کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں اگر صرف جمعے کی تیاری کے لیے ہے تو اس میں اجازت ہے بار کیف۔ تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو پابندی لگا دی کہ اس میں آپ نے شکار نہیں کرنا۔ اب جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ یہاں تو شکار بہت آتا ہے، اب انہوں نے سوچا کہ کس ہیلے کے ساتھ ہم اس شکار کو کریں کہ شکار بھی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی نہ ٹوٹے۔ اس کی تدبیر یہ نکالی کہ انہوں نے اس دریا میں سے، بحر قلزم میں سے ایک کھالے بنائے، کھالے بنا کے آگے قریب بڑے بڑے کنویں بنا دیے۔ اب وہ کھالوں میں سے پانی آ کے کنویں کے اندر آتا اور مچھلیاں بھی ساتھ ڈھیر کی ڈھیر اندر آ جاتی۔ اب جب شام میں پانی واپس جاتا تو ظاہر وہ مچھلیاں کنویں کے اندر بند رہ جاتی اور وہ پانی ادھر چلا جاتا، اور بس اوقات یہ خود پانی کو بند کر دیتے اور ساری مچھلیاں تالاب کے اندر موجود۔ اب یہ کہ اتوار کا دن آتا تو اس کو وہ شکار کرتے رہتے اور سارا ہفتہ گویا کہ اس سے استفادہ کرتے، اور یہ کہتے کہ ہم نے ہفتے والے دن تو کوئی شکار کیا ہی نہیں، ہم نے تو شکار جو ہے وہ اتوار والے دن میں کیا ہے، تو مچھلیاں تو تالاب کے اندر ہے۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ شکار کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ شکار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی شکار ہے، جو بھی چیز ہے، اس کی آزادی ختم ہو جائے، اس کا اختیار میں وہ بے بس ہو جائے، اس کو شکار کہتے ہیں۔ کوئی کہ کہتے آدمی شکار ہو گیا مطلب بے بس ہو گیا، اس کی آزادی سلب ہو گئی۔ تو وہ مچھلیاں جو دریا میں سے ادھر آ گئی کنویں کے اندر اور کنویں کے اندر آ کے بند ہو گئی، محبوس ہو گئیں، وہ شکار ہو گئیں۔ تو شکار تو آپ نے کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، آپ اس میں سے پکڑ کے نکالتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے شکار کی جو ڈیفینیشن تھی وہ تو ساری کی ساری یہاں لاگو آ رہی ہے، لہٰذا آپ کا شکار ہوا، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو گویا کہ اس میں توڑا۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسا غضب توڑا کہ ان کو بندر و خنزیر بنا دیا، جس کو کہا کونوا قیرۃ خاسئین، ہو جو تم بندر ذلیل۔ اس میں لکھا ہے کہ اصل میں 3 طبقے بنے تھے۔ جب یہ سلسلہ شروع کیا انہوں نے تو 3 طبقے بنے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو شکار کر رہا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو ان کو روکنے والا تھا، ان کو روکا کہ یار یہ نہ کرو کیونکہ اللہ کا امر ہے، باقی دن میں وہ مچھلیاں کر لیتے ہوئے آئی، ایک دن میں کیا ہو جائے گا، وہ نہیں باز ہے، لہٰذا ان کو یار چھوڑو ان کو اپنے حال پہ، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو آخر دم تک ان کو ٹوکتے روکتے رہے، کہا کہ بھئی اللہ کا امر توڑو گے تو سب پہ آفت آئے گی، تم یار یہ نہ کرو۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ کرتے رہے آخر تک۔ تو ظاہر ماننے والے مانے، نہ ماننے والے نہیں مانے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹوٹا کہ اس میں جو جوان تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ اور بوڑھوں کو خنزیر اس لیے بنا دیا کہ بھی تم بوڑھے تھے، دانش مند تھے، بڑے تھے، تمہاری بات کی نوجوان اطاعت کرتے، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ خنزیر بنا دیا۔ لہذا جوان عورتیں جو تھیں وہ بندریاں بن گئیں گویا کہ، اور جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ خنزیر بن گئی۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اللہ غضب ٹوٹ چکا، لہذا 3 دن تک وہ اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگتے، آہوزاری کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے آہوزاری کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا۔ تو گویا کہ وہ جو ایک قوم تھی وہ اس وقت ہلاک ہو گئی۔ یہ آج جو بندر و خنزیر ہے وہ ان کی نسل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی نسل ہے، یہ بندر نہیں، ان کی نسل نہیں ہے، وہ بندر خنزیر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ایک مستقل نسل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کی شکل میں بندر خنزیر دنیا میں پھیلا رکھے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے تحت حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ ایک مسئلہ نکالتے ہیں، مستنبط کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادات فرض کر رکھی ہیں، ہر عبادت کی خاص وضع ہے، ایک خاص اس کی حیت اور شکل ہے، اور ایک خاص اوقات ہیں ان کے، ان سب میں راز ہیں۔ اور عارف جو ہو، عارف باللہ کو چاہیے کہ ان رازوں کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انداز سے عبادت کرنے کا حکم دیا، خاص اوقات میں جو دیا، اس کے پیچھے راز ہیں
کیونکہ اگر وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو راز رکھے وہ رازوں میں سے ایک بنیادی راز یہ ہے کہ عابد کی جو جو گمراہی ہے، ضلالت طبیعت کی جو گمراہی ہے، اس گمراہی کو مٹایا جاتا ہے اور نور باطنی اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان رازوں کا اعتبار نہیں کرتا، گویا کہ عبادت اس کو اپنے وقت پہ یا اس کی خاص حیت کے مطابق نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ جو باطنی استعداد اس کی ہے، طبعی استعداد، وہ اس کی زائل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی گویا کہ اس واقعے میں بھی ایک خاص جو اوقات اللہ نے متعین کیے، اب سے اب تک تم نے یہ کرنا ہے، اب سے اب تک یہ کرنا ہے، اس کے پیچھے یہی راز تھا کہ تمہاری باطنی جو سیاہی اور ضلالت ختم ہوگی اور باطنی نور تمہیں نصیب ہوگا۔ لیکن اگر تم اس کا اعتبار نہیں کرو گے تو جب جیا نماز پڑھ لی، جیسے آج جب جیا نماز پڑھ لی، جب جیا نہ پڑھی، جیسے چاہے پڑھ لی جیسے چاہے نہ پڑھی، تو من مرضی بھی زندگی چل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ خاص اوقات کہ عصر کا وقت تو عصر کے وقت کے اندر ہی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اوکے یار کب جب چاہے پڑھ لیں گے، اس کی اصل وضع وقت سے آپ ہٹا رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو باطنی استعداد اس کی روحانی وہ فنا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ آج بھی ہم جو عبادات کی وضع کا اعتبار نہیں کرتے اور اپنی مرضی پر عبادات کو کرتے رہتے ہیں، تو ہم بالکل ان بندر و خنزیروں کی طرح اپنے باطن کو مسخ کرتے ہیں۔ اس سے ان کا باطن مسخ ہوتا رہتا ہے اور ان کو اس کا پتہ چلتا نہیں۔ بظاہر وہ سوچتے ہیں ہم عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ عبادت اس سے نکل کے جو ہے وہ گمراہی کے راستے میں جا گرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے تصوف سلوک کا بنیادی مسئلہ ہے کہ اس لیے عارف جو ہوتے ہیں وہ یہ عبادات کے اندر ان کی اوقات کا اور ان کی جو وضع کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہی راز ہوتا ہے کہ اسے نور باطنی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرماتے ہیں اور خود انسان کی جو انسانیت ہے وہ فنا نہیں ہوتی۔ اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لہذا عبادات کو اس کے اپنے وضع اور وقت کے مطابق ادا کرنا چاہیے، ورنہ تمہاری اندر کی انسانیت فنا ہو کر تمہیں بندر و خنزیر کی شکل میں بنا دے گی۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے امت کے ساتھ کہ ظاہری اس طرح کا عذاب جو ہے اجتماعی آئے گا نہیں، لیکن باطنی طور پر وہ انسان جو ہے اس کے اندر بندر والی خصلتیں یا خنزیر والی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اگر ایسی خصلتیں بچنا ہے تو پھر عبادات کو جو ہے ان کی اپنے وضع کے اوپر جب ادا کرو گے، اپنے اپنے وقت پہ ادا کرو گے، یہ ہیلے بانے نہیں کرو گے کہ جیسے ایک چھوٹی سی مثال فرمایا کہ جیسے قربانی ہے، اب قربانی کا زمانہ آتا ہے تو بہت سے جو ہے ہمدردان امت کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار گوشت کی تو ضرورت نہیں ہے غریبوں کو، ان کو کپڑا بھی چاہیے، ان کو جوتا بھی چاہیے، یار ان کو جو ہے روٹی پکانے کے لیے آٹا بھی چاہیے، یار یہ قربانی نہ کرو بھائی، پیسے بانٹ دو، غریبوں کو پیسے دے دو، وہ گوشت بھی خرید لیں گے، وہ روٹی بھی بنا لیں گے، کپڑے بھی لے لیں گے، جھونپڑا درست کر لیں گے۔ تو یہ گوشت ہی دے دے کے گوشت اکیلا کیا کریں گے بھائی وہ؟ اب یہ تو بظاہر تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ہاں یار روپے پیسے دے دو سب کچھ ملے گا، ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ایک عبادت ہے، اس کو اسی وضع اور وقت پہ کرنا ہے۔ جو 3 دن متعین کی ان 3 دنوں کے اندر ہی آپ کو قربانی کرنی ہے، اور احراق الدم یعنی جانور کے گلا کاٹ کے خون ہی بہانا مطلوب ہے۔ اب جب اس مطلوب پہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ پھر اندر ان کا مسخ ہوتا رہے گا جو اس کے منکر ہوتے ہیں، اندر مسخ ہو کر کبھی بندر بنتے ہیں، خنزیر بنتے ہیں، اور انسانی ان کی مسخ ہو کر حیوانیت کی طرف چلی جاتی ہے، اور حیوانوں کا جو ہے وہ سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بل ہم ازل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اسے عبادتوں میں کبھی ہیلوچت نہ نکالیں، جیسے شریعت حقہ نے باتیں کر دی۔ اب روزہ ہے، اب روزے کا ایک مقصد ہے روزہ رکھنے کا، اور جو روزے سے مقصد یہ ہے کہ غریب فقراء بھوکوں کا احساس پیدا ہو جائے۔ ہم تو غریبوں کو یار کھانا بانٹ دیتے ہیں، روزہ کیا ہے؟ روزے تو احساس پیدا کرنا مقصود ہے، ہم میں بڑا احساس پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا ہم بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ نہیں، آپ روزے کو اس کی وجہ پہ رکھیں گے تو آپ کا باطن جو ہے نور ایمانی سے منور رہے گا، ورنہ وہی ہوگا کہ باطنی استعداد آپ کی جو مسخ ہوتی چلی جائے گی اور بظاہر لوگوں کو آپ کھانا بانٹ رہے ہیں اور روزہ رکھ نہیں رہے کہ جو روزے سے جو مقصود تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ نہیں، اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اس کو اپنی وضع کے اوپر رکھ کے جب تک نہیں کریں گے آپ کو اصل حقیقت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ استنباط حضرت تھانوی نے کیا اور اس حقائق کو بیان کیا۔ ماشاءاللہ، زبردست معارف بیان کیا جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں اس کے عبادات کی، اس کے